میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میرے چینل کا نام کراچی کی آواز ہے تو میرا فوکس بھی ہمیشہ سے کراچی کے بنیادی مسائل ہی رہا ہے، وہ چاہے سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا انتظامی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سے انہیں ہی موضوع بحث بنایا ہے۔ بحیثیت مسلمان جس طرح قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیوں پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہے، ایسے ہی کراچی کی تباہی اور بربادی میں بھی سندھ کے نسل پرست حکمرانوں کا 100% کردار ہے۔ اس پر بھی بحیثیت کراچی آئٹس اور بحیثیت مہاجر قوم پورا یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح قیامت سے پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہودیوں کا پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول ہوگا اور پوری دنیا پر انتظامی اور سیاسی طور پر ان کا غلبہ ہوگا، جو کہ آج عملی طور پر نظر بھی آ رہا ہے۔ ایسا ہی قبضہ اور کنٹرول پورے صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی پر پیپلز پارٹی کے نسل پرستوں کا ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بننے سے 1 ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور جیسا کہ اب سچ بھی ثابت ہو رہا ہے، آج کراچی عملاً سندھ کے نسل پرست حکمرانوں کی کالونی بن چکا ہے۔ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، تعلیمی ہوں یا انتظامی ہوں، ہر سطح پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ بلکہ سندھ کی دوسری بڑی اکائی مہاجر، جن کو کہ ایک کالے قانون یعنی کوٹا سسٹم کے نام پر 40% کی خیرات دینی تھی، اس پر بھی یہ جبری طور پر قابض ہو چکے ہیں۔ کراچی کو مقتوعہ کراچی سمجھ کر یہاں کے 3.5 کروڑ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے نسل پرست حکمراں تسلسل کے ساتھ ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ جس نظام کو پاکستان کے آرمی چیف بھی سسٹم کا نام دے کر اس کے خلاف کارروائی کا انڈیا کراچی کی تاجر تنظیموں کو دے چکے تھے، وہ بھی اس ظالمانہ اور جابرانہ کرپٹ سسٹم کے خلاف نہ جانے کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ حالانکہ آرمی چیف بھی جانتے ہیں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، مگر نہ جانے کیوں کراچی کو پچھلے کئی برسوں سے کرپٹ پولیٹیکل اشرافیہ کے ذریعے چلانے کی ناکام ترین کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ جس کراچی کی حب الوطنی پر شک کیا جاتا ہے، جسے فاطمہ جناح سے لے کر آج تک غداروں اور ملک دشمنوں کے القابات سے نوازا جاتا رہا ہے، وہی کراچی 2025 کے پہلے 5 ماہ میں اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کرتے ہوئے پاکستان کے قومی خزانے میں 20% اضافے کے ساتھ 1110 ارب روپے جمع کرواتا ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران پاکستان کے حق میں اور فوج کی حمایت میں سب سے زیادہ جلسے جلوس اور ریلیاں بھی شہر کراچی ہی نکالتا ہے، مگر پھر بھی اس شہر کے ساتھ متعصبانہ اور تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خود ساختہ اور کالے قوانین بنا کر اس کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جبری طور پر سرکاری بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، اور یہ سب دانستہ طور پر کراچی سے نفرت، بغض اور تعصب کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کراچی کی تعمیر و ترقی اور امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے قانون بنائے جا رہے ہوتے تو اس کا نفاذ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع میں ہی ہوتا۔ غریب موٹر سائیکل سوار کے علاوہ ٹرک، ڈمپر، واٹر ٹینکر اور چنچی رکشوں سمیت ویگو اور ڈبل کیبن والوں کے خلاف بھی ہوتا۔ لیکن جب اجرک کے نام پر صرف کراچی اور کراچی میں بھی صرف مہاجر اور مہاجروں میں بھی صرف غریب موٹر سائیکل سوار پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے تو سوال تو اٹھے گا، سندھ کے یہ نسل پرست حکمراں اگر کراچی کے امن و امان اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اتنے ہی سنجیدہ اور پریشان ہیں تو پہلے سے موجود قوانین پر عمل کروا کر دکھائیں کہ جس میں قانون توڑنے والے سے لے کر قانون بنانے والے تک کی سزائیں موجود ہیں۔ جو آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب غریب موٹر سائیکل سوار سے جرمانے وصول کرنے کے نت نئے ٹوٹکے بتا رہے ہیں، وہ پہلے ڈمپر مافیا اور چنچی مافیا کے خلاف لیے جانے والے ایکشن سے تو قوم کو آگاہ کریں کہ جس نے 2024 میں 400 سے زائد بے گناہ انسانوں کی جان لی، اور 2025 میں بھی اب تک 150 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ آئی جی سندھ صاحب بتائیں کہ کتنے قاتل ڈرائیوروں کو سزائیں ہوئی، کتنوں پر مقدمات درج کیے گئے، کتنوں پر بھاری جرمانے عائد ہوئے، اور ان کی نمبر پلیٹوں اور فٹنس سرٹیفکیٹ سمیت
دیگر حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر کتنے ڈمپروں ہیوی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، اور ساتھ ہی دوسری سب سے بڑی مافیا چنچی مافیا، جو بغیر لائسنس، کاغذات اور نمبر پلیٹوں کے شہر کی مرکزی شاہراہوں پر قوانین کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ ان کی نمبر پلیٹوں کے اجرا کے لیے کون سا قانون بنایا گیا؟ آئی جی سندھ صاحب نے ARY سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک کورٹس قائم کرنے کی حکومت نے تجویز دی، جس کے تحت اسی وقت فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا، اور اسمبلی کے ذریعے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کر کے جرمانہ 5,000 روپے سے بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے کیا جائے گا، اور اگر جرمانہ 21 دنوں میں ادا نہیں کیا جاتا تو جرمانہ ڈبل یعنی دگنا کر دیا جائے گا، اور 90 دن بعد یعنی 3 ماہ تک ادا نہیں ہونے پر پہلے لائسنس منسوخ ہوگا، پھر اگلے مرحلے میں یعنی 180 دن بعد متعلقہ شخص کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ آئی جی صاحب کے یہ خیالات اور اقدامات ایک خاص سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے مہذب دنیا کے شہریوں کے لیے وہاں کی حکومتیں یا ادارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو سراسر انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتا ہے۔ لگتا ہے کہ کراچی پر قابض ٹولہ مال غنیمت کی طرح اس کے وسائل کو لوٹنے اور سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ آج بھی آپ شہر کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں گے کہ ٹریفک پولیس قانون کی آڑ میں کن لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کے سامنے سے ویگو، ڈبل کیبن یا دیگر بڑی گاڑیاں کالے شیشوں اور روٹر کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں، لیکن یہ انہیں روکنے کے لیے زحمت بھی نہیں کریں گے، اور اگر کسی کو روک بھی لیں تو تعارف کے بعد سیلوٹ کر کے روانہ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہیوی گاڑیوں کو لے لیں، وہ تو ان ٹریفک اہلکاروں کو کسی خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ اگر یہ رشوت نہ ملنے یا ٹوکن دیر سے پہنچنے کی وجہ سے کسی کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو عام شہریوں کی طرح ان پر بھی گاڑی چڑھانے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ تو کراچی میں قانون کو جیب میں رکھ کر شہریوں کو ٹائروں تلے روندنے کا لائسنس لیے گھوم رہے ہیں۔ اور رہا چنچی رکشوں کا معاملہ، ان پر پاکستان یا کراچی کا کوئی قانون نافذ ہی نہیں ہوتا۔ رکشے کے پیچھے ہاتھ سے لکھے ہوئے نمبر کے ساتھ 3 لاکھ سے زائد رکشے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے شہر کی مرکزی شاہراہوں پر اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے روک لیں اور جہاں دل چاہے موڑ لیں۔ ان کا ہفتہ اور مہینہ بدا ہوا ہے۔ اب رہ گئے بیچارے غریب موٹر سائیکل سوار کہ جنہیں اجرک والی نمبر پلیٹ کی آڑ میں لوٹا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ موٹر سائیکل سوار ہیں کہ جن کے پاس چوری کی بغیر نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل ہیں، جو کراچی میں ون ویلنگ کرتے ہوئے روڈ پر گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشے میں گزرنے والی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بنا ڈر اور خوف کے دندناتے پھر رہے ہیں۔ عجیب عجیب ہولیوں میں 2-2، 3-3 بائک سوار، ان پر پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ہر قانون سے مستثنا ہے، کیونکہ اس شہر میں نیلے، پیلے، لال رنگ کے کپڑے پہنے اور رنگ برنگی ناڑوں اور بڑے بڑے پائچوں والوں پر یہ ٹریفک اہلکار اس لیے بھی ہاتھ نہیں ڈالتے کہ اپنے ہی بچے سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس شہر میں آپ کو ہزاروں ٹریفک اہلکار صرف اس لیے سڑکوں پر نظر آئیں گے کہ انہیں کراچی کے اس غریب موٹر سائیکل سے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے کہ جو بیچارہ صبح ہی صبح اپنی 30-40 ہزار کی نوکری یا کسی چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ شام میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جائے گا، مگر لائسنس، کاغذات، ہیلمٹ اور اب اجرک والی نمبر پلیٹ کی وجہ سے اسے وہ جو بچوں کے لیے بچا کر لے جانا ہوتا ہے وہ ان رشوت خور اہلکاروں کو دینا پڑ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں کام اتنا زیادہ ہے، یعنی شکار اتنے ہو گئے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے محکمے کو اندرون سندھ سے 5,000 رنگ روٹ کہ جن کے پاس کراچی کا ڈومیسائل بھی نہیں ہے، انہیں 5 سال کے لیے کراچی کے غریب جوانوں کو شکار کرنے کے لیے روڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اسی لیے تو کراچی سے چالان کا ہدف 11 ارب 20 کروڑ رکھا گیا ہے۔ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ صرف 5 ماہ میں 1,110 ارب روپے ٹیکس دینے والا کراچی 1 سال میں 11 ارب 20 کروڑ روپے جرمانہ بھی دے گا۔ یہ سنگین مذاق تو اپنی جگہ، اس سے زیادہ خطرناک کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ اس ظلم اور ناانصافی پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے غیر تو غیر
وہ اپنے بھی تیار نہیں ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے سے ہی دعوے دار تو ہے نا کہ اس شہر کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ خطرناک بم جو ٹک 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 بج رہا ہے اور سب اس کی ٹک ٹک کو سن بھی رہے ہیں لیکن اپنے کانوں پر انگلیاں رکھے ہوئے. وہ شاید اس تباہی سے ناواقف ہے کہ جو اس کے پھٹنے سے ہونے والی ہے. مگر یاد رکھیں کہ اس کے ملبے تلے دبنے سے بچنے والا شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ایسے ہی موقعوں کے لیے احمد فراز نے یہ کہا تھا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں. یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں. یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں.